نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم ذكر الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في باب العلم قبل القول والعمل قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقال قال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ معزز سامعین و ناظرین، جملہ علماء، اساتذہ، طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے صحیح بخاری کی کتاب العلم کے 10ویں باب کی یہ عبارت پڑھی ہے، جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کی تعریف کرتے ہوئے یا علماء کی جو علماء حق ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ رقم فرمایا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ تفسیر امام بخاری نے درج کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اوپر ذہن میں رکھ لیں، ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل سے بات کی جس میں امام بخاری نے اس امر پہ زور دیا اور فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، اور فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، یعنی دین کی گہری اور پختہ معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر امام بخاری نے جو بات کی جس پر پچھلی نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور وہ یہ آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہو جاتا، پڑھنے سے، محض سننے سے نہیں، یہ باقاعدہ تدرج کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، تعلم کے مرحلے طے کرنے سے علم صحیح اور علم مستحکم نصیب ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو ہم نے کی، بہت سی اہم چیزیں ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کچھ احادیث آ جائیں گی اس مضمون کے ساتھ ریلیونٹ، تو اس کے تحت اور بیان کر دوں گا۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں آج۔ تو تعلم کا ذکر کر کے عالم کا معنی متعین کر دیا کہ عالم کبھی بھی تعلم اور تفقہ کے بغیر نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یعنی عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ معلومات کا انبار ہو، حافظے میں معلومات کا ذخیرہ ہو اور روایات کو، آثار کو، معلومات کو بیان کرنے کا سلیقہ ہو، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو علم کامل پانے کے لیے مرحلہ وار جس نے ساری سٹیجز تعلم اور تفقہ کی حاصل کی ہوں، اور اساتذہ کاملین کے پاس اور شیوخ متفننین کے پاس اور شیوخ متقنین کے پاس زانو تلمذ طے کر کے ایک ایک علم اور ایک ایک فن اور اس کے قواعد، اصول اور ضوابط سیکھے ہوں، کتب پڑھا ہو اساتذہ سے، اور اس طرح ہر فن میں ضروری حد تک درک اور ملکہ حاصل کیا ہو۔
جب یہ چیز کر لی تو یہ علم کی بات تھی، علماء بن گئے، اس طریق سے عالم وجود میں آیا۔ اب امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں اللہ رب العزت کے فرمان کی تفسیر میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا ربانیین۔ اب یہ علماء سے خطاب ہے، چونکہ پورا باب علم اور علماء کا چلا آ رہا ہے اور تعلم اور تفقہ کا تذکرہ آ رہا ہے مسلسل، سو ان کو ایڈریس کیا کہ تم جو علماء ہو ربانیین بن جاؤ، یعنی اللہ والے عالم بنو۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ امام بخاری پھر اس کی شرح فرماتے ہیں اللہ والے علماء بنو، کونوا ربانیین۔ یہ قرآن مجید کے کلمات ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ والے بنو، ربانی عالم بنو۔ پھر اس کی تفسیر جو امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں، وہ نسخہ یونینیہ کے مطابق درج ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے علماء فقہا، ایسے فقیہ بنو۔ اب عالم ربانی کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ایسے فقیہ بنو جو حلیم ہو، جن کے پاس حلم ہو۔ یعنی اب تین چیزوں کو امام بخاری نے یہاں جمع کر دیا ہے، علم اور حلم، اور اس کے ساتھ تفقہ اور تدبر۔ مگر حلم کبھی پیدا نہیں ہوتا جب تک طبیعت میں امن اور سلم نہ ہو۔ یہ تین لفظ ایک ہی وزن کے ہیں، علم، حلم اور سلم۔ سلم کہتے ہیں امن اور سلامتی کو۔ جن طبیعتوں میں تربیت اور صحبت کے نتیجے میں، بلکہ کہیے صحبت اور تربیت اور ریاضت کے نتیجے میں، جن طبیعتوں کے اندر امن اور سلم، سلامتی آ جاتی ہے، طبیعتوں کے اندر عافیت آ جاتی ہے، تو وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا علم اپنے ساتھ حلم کو جمع کر لیتا ہے۔ تو وہ خالی عالم نہیں رہتا بلکہ حلیم ہو جاتا ہے، علیم و حلیم ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کون ہیں علماء ربانیین؟ وہ جو علماء ہیں۔ اور ایک اور نسخہ کے مطابق لفظ آیا ہے حکماء، فقہا، وہ فقیہ جو حکیم ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب حلم ہو، صاحب تحمل ہو، جو بردبار ہو، جس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، جس کے من میں سکون اور اطمینان، طمانینت ہو، جس کے من میں عافیت اور سلامتی ہو۔ یاد رکھ لیں عالم جب بولتا ہے تو وہ جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتا ہے، اس کے الفاظ اس کے من کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں الفاظ اور کلمات کی صورت بن کر زبان سے نکلتا ہے۔ الفاظ اور کلمات اور جملے اور بیان اور خطاب، جو کچھ عالم کہہ رہا ہے، یا اس کو اپلائی کرتے جائیں سوسائٹی کے ہر طبقے پر، ایک عام کامن مین جو بولتا ہے، ایک تاجر جو بولتا ہے، ایک سیاسی لیڈر جو بولتا ہے، کوئی حکمران جو بولتا ہے، جو شخص بولتا ہے، اس کا بولنا تو ہے الفاظ اور کلمات پر مشتمل، مگر اس کے الفاظ اور کلمات کا ایک مزاج ہے، ان کے اندر ایک تپش اور ایک ٹھنڈک ہے، ان کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے۔ وہ جو ٹیمپریچر ہے الفاظ اور کلمات کا، وہ من اور طبیعت کے ٹیمپریچر کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کلمات اندر کے احوال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے جس طبیعت میں حلم اور سلم اور امن اور سلامتی اور سکون ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، اس کے کلمات میں بھی حلم اور سلم اور امن اور سلامتی ہوگی۔ سو وہ جب بولے گا، جو تعلیم دے گا، جو تربیت دے گا، جو نصیحت کرے گا، اس سے سوسائٹی میں بھی امن اور سلامتی پھیلے گی۔ اس سے لوگوں کے رویوں پر جو اثر ہوگا، ان رویوں میں بھی توازن آئے گا، اعتدال آئے گا، سلامتی آئے گی، ان رویوں میں توسط آئے گا، اعتدال، موڈریشن آئے گی۔ اور اگر اندر طبیعت میں فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، عدم توازن ہے، حلم نہیں ہے، اندر طبیعت کے اندر اگر وہ سکون اور اطمینان نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، وہ دل کا حال، اس کے قلب و باطن کا حال، اس کے نفس اور عقل کا جو من کا حال ہے، وہ الفاظ اور کلمات بن کے اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور وہی افعال اور اعمال بن کے اس کے جسم سے صادر ہوتا ہے۔ سو وہ سوسائٹی میں آگ بھی لگاتا ہے اور وہ لگی ہوئی آگ کو بجھاتا بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے، ٹھنڈک ہے یا آگ ہے۔ اس لیے فرمایا علماء فقہا، وہ فقیہ کہ سب سے پہلے تو اس نے تعلم اور تفقہ کے گہرا پختہ علم کے اندر اس کی معرفت حاصل کرنے میں مرحلہ وار محنت اور ریاضت قابل ماہر مشاق اساتذہ کے پاس کی ہو، کتب اساتذہ سے پڑھی ہو، ایک ایک فن سیکھا ہو، قواعد اور اصول اور ضوابط پر، اصول و فروع پہ عبور ہو۔ اس سے تفقہ کی شرط ہو جائے گی اور تعلم کی۔ جب یہ شرط پیدا ہو جائے تو خالی اس سے ربانیین میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ عالم بن گیا مگر اب ربانی نہیں بنا، اب یہ فاصلہ رہ گیا۔ یہاں پر امام بخاری نے مضمون اپنا ختم کیا ہے۔ عالم بن گیا ان شرائط کے ساتھ مگر ربانی نہیں بنا۔ ربانی بننے کے لیے اب اس کو اپنے اندر سلم اور حلم پیدا کرنا ہے۔ اب جو سلم اور حلم ہے، آج کا یہ موضوع ہے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ علم سے پیدا نہیں ہوتا، وہ ادب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ راستے ہیں، ہے آپس میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ریسیپروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، جڑے ہوئے ہیں مگر الگ الگ ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ اب یہ جو پہلو ہے کہ حلم، علماء کیسے بنے، ربانی کیسے بنے بندہ۔ ربانی کا عام لفظوں میں اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ والا عالم بنے، عالم باللہ بنے، عارف باللہ بنے۔ تو فرمایا وہ علماء جو عارف باللہ ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے علم کے باب کو یہاں پر ختم کیا ہے، باب نمبر 10 کو۔ اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو سمجھنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا سننے کے لیے بھی، تھوڑی دیر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کا تعلق، جن کی شناخت اور جن کا عنوان انڈو پاک سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند کے کی نسبت سے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر اس سے باہر نکل آئے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویت کو تھوڑے دوسرے کمرے میں رکھ دیں، ذرا اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ اگر آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو دیوبندیت کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھائیں۔ اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک طرف رکھ کے آ جائیں۔ سنیت، شیعیت، یہ جو عنوانات ہیں جتنے تفرقہ کے، مسالک کے، ان کو تھوڑی دیر ایک طرف کر دیں، اس حصار سے نکل آئے اور نکل کے اپنے ذہن کو ان حصاروں سے نکال کے تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں اور فوکس کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں آپ کا اپنا سامان ہے، آپ کا اپنی دولت ہے، جا کے پھر اٹھا لیں، میں اس سے نہیں روکتا آپ کو، مگر میری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر اس حصار سے باہر نکل آئے۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مضمون امام بخاری نے تعلم اور تفقہ کا بیان کر کے علم کا باب مکمل کیا۔ اب علم کو کمال تک پہنچایا ربانیت کے ساتھ، اور وہ ادب ہے، وہ ادب سے آتا ہے۔ اگر ربانی علم سے بننا ہوتا تو امام بخاری علم، تعلم اور تفقہ کے باب کے بعد اگلا اللہ کا فرمان وارد نہ کرتے کہ اس کے بعد اللہ نے کن کو فرمایا تھا؟ علماء کو کہا تھا۔ یہ قرآن مجید میں کونوا ربانیین، اب عالم تو بن گئے ہو، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، کتب سماوی کا علم تھا، اس طرح جن کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، بھئی عالم تو بن گئے ہو، اب ربانی بھی تو بنو، اب اللہ والے بنو۔ ربانی بنو گے، اللہ والے بنو گے تو علم کا نور آ جائے گا، علم معرفت میں بدل جائے گا۔ تو امام بخاری اس طرف لائے، تو یہ اب سبجیکٹ ہو گیا، علم کو اب ادب سے جمع کرو۔ اب یہ سبجیکٹ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی،
اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے۔ اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے۔ اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے۔ پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور سب سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور تکریم اور توقیر بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور حضور کے دین کی فکر کرتے، دعوت دیتے، نصرت کرتے، مدد پہنچا کے فروغ دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور جس نور کو آقا علیہ السلام لے کر آئیں اس کی متابعت کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تمام جہتوں کو جمع کر کے اس کو تعلق قرار دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ان کے سچے فالوور ہیں۔ تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے۔ جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے۔ کسی نے اطاعت اور متابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں۔ کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی۔ کس نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو حسب ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے، منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے، جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے۔ جس کے پاس اطاعت اور متابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے۔ جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے۔ جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے۔ فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا۔ اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا۔ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب میں مثال ایک دوں گا، اس مثال سے ہم اس کونو ربانیین کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ تین دوست ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں ایک حکایت کے طور پر۔ پہلی تو مثال ہے، یہ اس کو مولانا روم نے بیان کیا ہے مثنوی میں، 4 لوگوں کے حوالے سے، میں 3 کی بات کر رہا ہوں، اور شیخ اکبر نے بھی اپنی کسی جگہ بیان کیا، غالباً مولانا روم نے ان سے لیا ہو۔ تاہم 3 دوست اکٹھے جا رہے ہیں، دوست ہیں اکٹھے جا رہے ہیں، آگے کسی نے ان کو کوئی 1 درہم دے دیا، پیسے دے دیے، تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تینوں کو طلب ہوئی۔ جب پیسے ہاتھ میں آئے، ان میں سے ایک شخص تھا پاکستانی مثلا، ایک تھا عربی، اور ایک شخص تھا انگریز، اور کسی ایک کو دوسرے کی زبان نہیں آتی تھی، بالکل اپنی زبان کے سوا کوئی بولی نہیں جانتا تھا۔ جب 1 درہم مل گیا تو اس نے کہا، پاکستانی نے کہا میں نے انگور لینے ہیں اس سے۔ دوسرا جھگڑ پڑا انگریز، اس نے کہا نہیں، آئی وانٹ گریپس، آئی ڈونٹ وانٹ انگورز، آئی وانٹ گریپس۔ تیسرا جو تھا عرب، وہ جھگڑ پڑا، اس نے کہا کہ میں نہ انگور لیتا ہوں نہ گریپس، آئی وانٹ عنب، ارید عنب، میں عنب چاہتا ہوں۔ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا،
وہ تینوں کی بولیاں جانتا تھا، تینوں کی بولیاں جانتا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کا جھگڑا مٹاتا ہوں، مجھے اپنا پیسے دے دیں۔ اس نے درم لیا اور جا کے انگور لے آیا، انگوروں کے 3 گچھے لے آیا، تینوں کے ایک ایک گچھا دے دیا، تینوں خوش ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تم نے کیسے کر دیا، ہمارا جھگڑا مٹا دیا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں اور کچھ نہیں ہوں، میں صرف، تم ایک دوسرے کی بولی نہیں جانتے مگر طلب ہر ایک کی ایک ہی تھی، غرض ایک ہی تھی، مگر بولی سے نا واقف تھے، اس لیے فساد کر رہے تھے۔ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں تینوں کو بولیاں جانتا ہوں، میں نے سمجھ لیا کہ ایک ہی طلب ہے مگر اس کے اظہار میں فرق ہے، تو میں نے آپ کو انگور لا کے دے دی۔ اب آگے چلا، مثال دے رہا ہوں، اگلے چوک پہ گیا، پھر 3 اور آدمی لڑ رہے ہیں، ان کو بھی 1 درم ملا ہے یا 2 درم، کسی نے 5 درم دیے ہیں، ان کی وہاں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کو اب مسافت تھک گئے ہیں چلتے چلتے، ان کو کوئی چیز چاہیے سفر کرنے کے لیے، تو ایک نے کہا کہ مجھے بائیسیکل چاہیے، دوسرا کہا نہیں میں بائیسیکل نہیں چاہتا، وہ عرب تھا یہ پاکستانی تھا، تو عرب بولا کہ نہیں مجھے دراجہ چاہیے، وہ جھگڑ پڑا مجھے نہیں چاہیے تمہارا دراجہ، تیسرا جھگڑ پڑا، اس نے کہا مجھے پکڑ چڑھ بمبیری چاہیے، وہ ہندی تھا، خالص ہندی، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی، وہ کہتا ہے پکڑ چڑھ بمبیری چاہیے۔ اب پکڑ چڑھ بمبیری بولے جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ دراجہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں، وہ بائیسیکل کہتا ہے اس کو پتہ نہیں۔ وہی آدمی پہنچ گیا، اس نے کیا جھگڑا ہے، یہ ہے، اس نے پیسے لیے، اس نے لا کے تینوں کو بائیسیکل دے دی۔ یہ تم نے کیسے حل کر دیا؟ اس نے کہا میرے پاس اور کوئی کمال نہیں، بس میں ساری بولیاں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں جوڑ دیا ہے۔ غرض اور مطلوب تمہارا ایک ہی تھا مگر اظہار کے لیے بولیاں جدا جدا تھی، تم ایک دوسرے کی بولیاں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آگے پہنچا، پھر 3 مسافر جا رہے ہیں، اب ان کو لمبا سفر کرنا ہے اکٹھا، تو ایک نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن پہ چلیں، اکٹھے دوست کھڑے ہیں، دوسرے نے کہا کہ میں نہیں جاتا ریلوے اسٹیشن پر، میں نے محطۃ القطار جانا ہے، وہ جھگڑ پڑا کہ میں محطۃ القطار نہیں جاتا، اس نے کہا میں ریلوے اسٹیشن نہیں جاتا، تیسرا بولا، اس نے کہا میں نے بھک بھک اڈا جانا ہے، بھک بھک اڈا، یہ ہندی آدمی تھا، ہندی زبان میں ریلوے اسٹیشن کو بھک بھک اڈا کہتے ہیں، اور جو پہلا لفظ بولا ہندی زبان میں بائیسیکل، سائیکل کو پکڑ چڑھ بمبیری کہتے ہیں، خالص ہندی زبان میں۔ اس نے تینوں کو پکڑا اور بٹھا کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا دیا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عالم ہوں۔ تم کون ہو؟ میں بھی عالم ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتا میں بھی عالم ہوں۔ تمہاری شناخت کیا؟ اس نے کہا میں بریلوی ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتے میں دیوبندی ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں۔ اس نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ربانی ہوں۔ تمہاری زمینی تقسیم ہے، میری آسمانی پہچان ہے۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے، اغراض مختلف اور متضاد نہیں ہیں، سارے ایک ہی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تینوں جانا ایک ہی منزل پہ چاہتے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ بولیاں جدا جدا تھی، عنوان جدا تھے، اظہار کے انداز جدا تھے، تکلم جدا تھا، وہ تعلم تک گئے تھے، ابھی تعدب میں نہیں گئے تھے، تربیت نہیں پائی تھی، جہاں جا کے بولیاں مٹ کے ایک ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی عقل کی بولی بول رہا ہے، کوئی دل کی قلب کی بولی بول رہا ہے، کوئی روح کی بولی بول رہا ہے، غرض مطالبہ چیخ و پکار سب کی ایک ہے، جانا سب ایک ہی سمت چاہتے ہیں، مگر کوئی بزبان عقل اپنی بات کر رہا ہے، وہ قلب کی دل کی بولی بولنے والے کو سمجھ نہیں آتی، کوئی دل کی بات کرتا ہے تو عقل کی بات والا فتویٰ دے دیتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، کوئی اس سے آگے ڈیپتھ میں روح کی بات کرتا ہے، مالا اعلیٰ کی، وہ ان دونوں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی ظاہر کی بات کرتا ہے، کوئی باطن کی بات کرتا ہے، کوئی شرعی تفقہ کی اصطلاحات کی بات کرتا ہے، کوئی تصوف اور معرفت کی اصطلاح کی بات کرتا ہے، ہر کوئی جانا ایک سمت چاہتا ہے مگر بولیاں جدا ہیں۔ جب عارف ربانی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاں عقل، دل اور روح کو جمع کر دیتا ہے، وہ ساروں کی بولیاں جانتا ہے، اس کی وجہ سے تفرق مٹ جاتے ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور وہ توڑنے کی بجائے سب کو جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس غرض پر، مقصود پر ہوتا ہے، الفاظ کے چھلکوں سے نکل جاتا ہے، مغز تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا اب تم اس تفرق کی طرف نہ جاؤ جو لفظوں کے ساتھ
اور اظہار بیان کے انداز کے اختلافات کے ساتھ اور عنوانات کے اختلاف کے ساتھ اور ظاہری پہچانوں کے اختلافات کے ساتھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی تکفیر کرتا ہے، کوئی تفسیق کرتا ہے، کوئی تدلیل کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مرتد ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے. یہ زبانیں عام ہو گئی، سوسائٹی بٹ گئی ہے. مگر کوئی عالم ربانی نہیں رہے کہ کوئی بیٹھ کے ہر ایک کی مراد کو سمجھے کہ دونوں کی بات میں فرق کیا ہے. اگر فرق مٹانے لگے تو دونوں بارڈرز کے قریب آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا تعویل تعبیر تشریح کا فرق رہ جائے گا، مقصود کی طرف سمت ایک ہو جائے گی. یہ فرمایا عالم ربانی بنو. اب یہ جو علم ربانی ہے اس کو امام بخاری نے بیان کیا. اس کو ایک تو کہا کہ یہ ربانی کا لفظ کیا ہے؟ رب سے ہے، رب سے ہی تربیت ہے. تو جو عالم ربانی ہو جاتا ہے وہ پھر تنگ دائروں سے نکل جاتا ہے، چونکہ وہ اس کو علم اللہ رب العزت کی بارگاہ ربوبیت کے فیض سے ملتا ہے، اور وہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہ پھر رب ایک طبقے کا نہیں ہے، ایک مکتب فکر کا نہیں ہے، ایک رنگ اور نسل اور ایک زبان بولنے والوں کا نہیں ہے، ایک علاقے کا نہیں. وہ رب ساری کائناتوں کا رب ہے، العالمین کا رب ہے. لہذا اس میں ربوبیت کے فیض سے وسعت آ جاتی ہے، تضیق تنگی نہیں رہتی، تحرج نہیں رہتا، توسع آ جاتی ہے، وسعت، فراوانی، خیر، امن، سلامتی، محبت، جوڑنا، اتصال آ جاتا ہے. وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے اور ہر ایک کی غرض کو سمجھتا ہے اور ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بات کرتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے. جواب میں کبھی فرق ہوگا مگر یہ معلوم نہیں کسی کو کہ یہ فرق کیوں ہے. وہ جس سے مخاطب ہے اس کی استعداد کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے. آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل اور اعلیٰ عمل کیا ہے؟ اس کو آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. ختم ہو گیا. اگلی مجلس ہوئی، ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل اور اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا جہاد کرنا. مجلس ختم ہو گئی. ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حج ادا کرنا. ایک اور شخص آیا، پوچھا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن خلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر کسی نے پوچھا سب سے اعلیٰ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا سلامتی پھیلانا. اب اگر محض عالم ہو اور ظاہری الفاظ پر تعین کرے اور فتووں پر جائے تو سارے جواب مختلف ہیں، سارے جواب مختلف ہیں. مگر جو عارف ہوتا ہے جب ربانی ہو جاتا ہے اس سے پوچھو یہ اختلاف کیوں ہے، یہ جوابات کا اختلاف کیوں ہے؟ عالم ربانی عارف یہ کہتا ہے یہ اختلاف نہیں ہے، یہ سائل کی ضرورت کے مطابق جواب ہے. جس کو دیکھا کہ حج سے کتراتا اس کے لیے سب سے اعلیٰ عمل حج تھا. جس کو دیکھا کہ بزدل ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرتا ہے، خوف زدہ، اس کے لیے سب سے اعلیٰ عمل جہاد تھا. جس کو دیکھا کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اس کے لیے سب سے اعلیٰ عمل بر الوالدین تھا. جو کنجوس ہے، کھانا نہیں کھلاتا، اس کے لیے سب سے اعلیٰ عمل لوگوں کو کھانا کھلانا تھا. جس سائل کے حال کو دیکھا کہ یہ شخص نماز وقت پر نہیں پڑھتا اس کے لیے سب سے عرفہ عمل نماز کا وقت پر پڑھنا تھا. الغرض عارف لوگوں کے احوال کو جانتا ہے، ان کے باطن کو جانتا ہے، ان کی اندر کی کیفیات اور ضروریات کو جانتا ہے، وہ ان کے مطابق جواب دیتا ہے. ممکن ہے 10 بندوں نے ایک ہی سوال کیا، وہ 10 کے 10 لوگوں کو جدا جواب دے. اب اس جواب کو پکڑیں گے تو لڑ پڑیں گے آپس میں. کوئی کہے گا یہ افضل عمل ہے، وہ کہے گا یہ افضل عمل ہے، وہ کہے گا نہیں یہ افضل عمل. بھائی سارے عمل افضل ہیں، سارے ہی عمل افضل ہیں. کس کے لیے؟ جس جس کی جیسی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ، اس کے لیے یہ، اس کے لیے یہ اور اس کے لیے یہ. اس طرح طبائع کا اختلاف، باطنی ضروریات کا اختلاف، سائل کے حالات کا اختلاف جواب کو مختلف کرتا ہے مگر مقصود اور غرض ایک رہتی ہے. یہ فرق ہے محض عالم اور عارف میں. عارف ربانی ہوتا ہے، عارف ربانی ہوتا ہے، اور عالم وہ کتاب اور مدرسہ کا ہوتا ہے. بس اس کا غرض کتاب اور مدرسہ سے ہے. عالم خطاب الہی سے لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض لیتا ہے. اب یہ جو ادب ہے، اس لیے جس کو امام بخاری نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کونوا ربانیین،
اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ علم کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ، علم کے ساتھ قائم رہو، یعنی جو کچھ تم نے کتاب و سنت سے، علماء، صوفیاء، صالحین، فقہا کی صحبت سے اور آقا علیہ السلام کی تعلیم سے جو علم لیا ہے، اپنا عمل اس کے مطابق استوار کر لو۔ تمہارا علم تمہارے عمل میں ڈھل جائے تو عالم ربانی بن جاؤ گے۔ اگر علم زبان تک رہے، صرف تبلیغ کے لیے رہے، تدریس کے لیے رہے، فتویٰ کے لیے رہے اور کلمات کی صورت میں اظہار کے لیے رہے تو وہ علم ہے۔ ربانی تب بنو گے کہ وہ علم تمہاری اپنی سیرت بن جائے، تمہارا ذوق بن جائے، تمہارا حال بن جائے، تمہارے شب و روز اس علم میں ڈھل جائیں۔ تو جب علم اور عمل میں ظاہر و باطن کی مطابقت پیدا ہو جائے تو علم کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ۔ یہ ربانیین کا معنی ہے کہ علم کی پرورش کرو، اپنے من میں علم کو پالو، علم کی پرورش کرو۔ اور اس لفظ کو امام جوہری بیان کرتے ہیں، ربانی کا مطلب العارف باللہ بن جاؤ، اللہ کی معرفت پیدا کرو اور پھر اپنے من میں علم کی پرورش کرو۔ اور ایک دوسرا بیان کیا جس کے کلمات امام بخاری لائے ہیں، ان کلمات کے اندر جو لفظ ہیں وہ یہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ پھر آدمی جب عالم ربانی بنتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کی استعداد کے مطابق بتا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندے کو تربیت دیتا دیتا گریجولی بڑی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، صغار علم سے گزار کے رفتہ رفتہ کبار علم کی طرف لے جاتا، یعنی بمباری نہیں کر دیتا، اتنا بوجھ نہیں ڈال دیتا، گریجولی۔ تربیت کا معنی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تربیت کرتا، پرورش کرتا کرتا کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ پرورش اور تربیت کا طریقہ یہ بن جاؤ، تو یہ اعلیٰ درجہ اسے عالم ربانی بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا معنی ائمہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ربی سے ہے، اور اسی سے قرآن مجید میں لفظ آیا ہے، ربیون بھی آیا ہے، قرآن یعنی دونوں لفظ آئے ہیں یہاں، کونو ربانیین، یہ جو الفاظ قرآن مجید کے جو امام بخاری نے نقل کیے ہیں وہ تھے کونو ربانیین، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے ربیون۔ کتنے ربانی لوگ ایسے تھے جو انبیاء کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، تو ربانیون اور ربیون کا لفظ آیا دونوں قرآن مجید میں، اور یہ بھی رب سے ہے۔ اور اس کا معنی العباد الذین یصحبون الانبیاء ویصبرون معہم، وہ عبادت گزار لوگ، اللہ والے لوگ جو انبیاء کی صحبت میں رہتے اور مشکلات اور آلام کے اندر صبر کرتے، یعنی العلماء الصبر، بڑے صبر کرنے والے، بڑا صبر کرنے والے، جن کے اندر بڑا حلم تھا، بڑی برداشت تھی، بڑا تحمل تھا، بڑا صبر تھا اور سراپا شکر تھے، اور انبیاء کی صحبت نہیں چھوڑتے تھے۔ تو گویا صحبت و تربیت کا مجموعہ ان کو ربیون بناتا تھا، ان کو ربانیون بناتا تھا۔ تو علم یاد رکھ لیں استاد اور کتاب سے آتا ہے، علم استاد اور کتاب سے آتا ہے، اور جو ادب ہے جس کے ذریعے بندہ ربانیت پاتا ہے وہ صحبت اور تربیت سے آتا ہے۔ یہ دو الگ چینل ہیں، ان دونوں کو اکابر ائمہ جوڑا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں پھوٹ ہو گئی، ہمارے ہاں بالکل جدا ہو گئے۔ علم استاد اور کتاب سے آتا تھا، وہ کتاب پہ رہ گئے، استاد کو چھوڑ دیا، اور اب کتاب بھی نہیں رہی، کمپیوٹر اور آن لائن اور انٹرنیٹ پروگرام آ گئے، نہ استاد رہا نہ کتاب رہی اصل۔ یعنی اتنا تغیر آتا چلا گیا ہے کہ ہم نیچے گرتے چلے گئے ہر چیز کے اندر۔ تو علم کا ذریعہ تھا استاد اور کتاب، اور پھر استاد اور کتاب کے ساتھ مکتب و مدرسہ، وہ ماحول دیتا تھا، یعنی کتاب پڑھی جاتی تھی، استاد اس فن کو پڑھاتا تھا، اشکال کو استاد دور کرتا تھا، اور مدرسہ اور مکتب ایک صحبت اور ماحول مہیا کرتا تھا، مذاکرہ علم ہوتا تھا۔ میں خود جب پڑھا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے 16 گھنٹے اپنے استاد محترم اور اساتذہ کے پاس پڑھتے، صبح 3 بجے نماز تہجد پڑھ کے پہلا سبق شروع ہوتا تھا اساتذہ کے پاس میرا، جامع قطبیہ کی بات کر رہا ہوں، 3 بجے، رات کے 11 بجے اسباق ختم ہوتے تھے، سارا دن استاد کے پاس کتاب سامنے اور مشق ہونی، کتب فنون پڑھنا، اور فارغ ہونا تو دیگر جو کلاس فیلو ہوتے تھے سماع کرنے والے ان کے ساتھ مذاکرہ کرنا۔
یعنی علم ہوتا ہے یا مدارسہ یا مذاکرہ، یا استاد سے پڑھ کر ایک دوسرے کے اشکال سوال و جواب اور کتاب کو پڑھ کر اور پھر آپس میں مذاکرہ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ تو علم کے لیے کتاب، استاد، مدرسہ یا مجلس مذاکرہ یہ چاہیے۔ ادب کے لیے اسی طرح استاد، ادب کے لیے پھر استاد کامن ہے دونوں میں، اور استاد کے ساتھ صحبت اور تربیت، اس صحبت و تربیت پہ مشقت۔ کوئی بھی امام ان شرائط کو پورا کیے بغیر تاریخ میں امام نہیں بنا آج تک، تاریخ میں۔ اب یہ میں صرف کوٹ کرنے کے لیے، روض الریاحین کتاب ہے میرے سامنے، امام یافعی، امام ابو السعادات عبداللہ بن اسد عفیف الدین الیافعی المکی، ان کی کتاب ہے روض الریاحین، اور دوسری امام شارانی کی الطبقات الکبریٰ۔ صرف میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو تاکہ امام شارانی عبد الوہاب الشارانی کی جس کتاب میں چلے جائیں، جو تراجم کی کتب ہیں، احوال اکابر کی، احوال ائمہ کی، ان کے سیر کی، تو سب میں یہ معلومات ملیں گی، کسی جگہ اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے تو صرف ریفرنس دے دیے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ جو علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے، اور شرق سے غرب تک آفاق سے دنیا حصول علم کے لیے ان کی بارگاہ میں آتی تھی، ان سے علم حدیث لیتے، علم فقہ لیتے، فتویٰ لیتے، علم کا مرجع تھے، مرجع خلائق تھے۔ یہ تھا پہلو علم کا۔ مگر اپنے ادب کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ربانیت کو حاصل کرنے کے لیے، کونو ربانیین، اگلی شرط کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے زمانے کے صوفیاء اور اہل ادب کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا عالم اور فقیہ دنیا میں اس وقت کون ہوگا؟ وہ خود، اب یہ ان تمام کتب میں ہے، حضرت حاتم الاسم، جنہوں نے اپنے آپ کو بہرے کا ٹائٹل دے رکھا تھا، اجل صوفیاء میں سے تھے، حضرت شقیق بلخی کے مریدوں میں سے۔ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے امام احمد بن حنبل، اور ان کی صحبت سے ان کو دیکھتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے، ان کے کلمات سنتے، اللہ کی معرفت کی بات سنتے، ان سے ادب لیتے، تربیت لیتے، صحبت لیتے، ربانیت کا راستہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل۔ آگے آئیے، پھر اس کے بعد خود امام سفیان ثوری، امیر المومنین فی الحدیث، یہ نور کا علم کا مینار تھے، ائمہ تھے اپنے زمانے کے، اور امام بخاری کی کتابیں، صحیح بخاری انہی کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں، سارا علم ان سے لیا ہے بعد کی نسلوں نے۔ وہ امام سفیان ثوری خود، یہ میں جو پڑھ رہا ہوں امام یافعی سے، خود حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ اب حضرت رابعہ بصری محدثہ، مفسرہ، فقیہ نہیں ہے، نہ مجتہدہ ہے، ہاں مجتہدہ تھی، مگر معرفت الہی میں، عشق الہی میں، زہد میں، تقوی میں، ادب میں، ورع میں، احوال باطنی کی تربیت میں، تو امام سفیان ثوری کیا لگے حضرت رابعہ بصری، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ادب سیکھنے کے لیے۔ پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں اکثر و بیشتر حضرت شیبان رائی کی مجلس اور ان کی صحبت میں بیٹھتے۔ حضرت شیبان رائی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں حضرت شیبان رائی کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے اور مسائل پوچھتے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے حضرت شیبان رائی سے پوچھ لیا کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازیں پچھلی بھول جائے اور بعد میں قضا کرنا چاہے اور اسے یاد نہ رہا ہو کہ کون کون سی میں بھولا تھا، تو کس ترتیب سے ادا کرے اور کون کون سی پڑھے؟ حضرت شیبان رائی نے کہا پہلے اس کو ادب سکھایا جائے، ادب سکھایا جائے کہ وہ مولا کے بارے میں اتنا غافل کیوں ہوا کہ اس کے آگے جھکنا بھول گیا، اور اس کے بعد ساری نمازیں پڑھائی جائے اس کو۔ امام احمد بن حنبل غش کھا کے گر پڑے۔ اس نے کہا اللہ کی معرفت و ادب کا یہ جواب ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، غشی میں آ گیا، غش کھا کے گر پڑے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل خود حضرت بشر حافی کی خدمت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ امام یافعی نے بشر حافی کا نام نہیں لکھا، یہاں بشر حافی کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ امام یافعی نے لکھا ہے کہ صوفیاء کی خدمت میں جاتے، اور ان میں سے ایک صوفی کی خدمت میں، اللہ والے کی خدمت میں کثرت کے ساتھ جاتے، بڑی بار بار جا کے ان کی مجلس میں بیٹھتے،
لوگوں نے پوچھا کہ ساری دنیا علم اور فقہ اور علوم لینے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس شیخ کے پاس روایات لیتے ہیں، احادیث لیتے ہیں، کیا چیز لینے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے ان کے پاس جو آپ کے پاس نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کے پاس اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کی پہچان زیادہ ہے، میں ان کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کی بات سمجھتا ہوں، اللہ کی پہچان اور معرفت لیتا ہوں۔ یہ امام یافعی نے بیان کیا۔ اور وہ صوفی کون تھے جن کا ذکر کیا یہاں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضرت بشر حافی کا حوالہ دے کر کیا۔ اس طرح امام احمد بن حنبل ابو حمزہ بغدادی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے، یہ ائمہ فقہ ہیں، ائمہ حدیث ہیں، حضرت ابو حمزہ بغدادی کی خدمت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ وہ امام شافعی کہ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار دیکھا ایک ایک وقت میں 700 مسافر دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے 700 مسافر امام شافعی کے دروازے پر طلب علم اور طلب حدیث و فقہ کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ نکلیں تو بتائیں۔ وہ امام شافعی جن کے دروازے پر ساری دنیا آفاق عالم سے آ کے طالب بن کے کھڑی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ امام شارانی کی الطبقات الکبریٰ ہے، وہ فرماتے ہیں صحبت الصوفیۃ 10 سنین، میں خود صوفیاء کی صحبت میں 10 سال بیٹھا ہوں، 10 سال بیٹھا ہوں۔ وہ صوفیاء کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، اولیاء اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ وہ کس لیے جا کے بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے ادب ملتا ہے۔ علم کا ایک طریق ہے، ادب کا ایک طریق ہے۔ علم آپ کو فقیہ بناتا ہے، ادب آپ کو عارف بناتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ امام سفیان ثوری نے کہا اور دیگر بہت سے ائمہ نے بیان کیا کہ عالم 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم باللہ و عالم بامر اللہ، وہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے اور اللہ کے امر کو، احکام کو بھی جانتا ہے، یہ عالم کامل ہے، یہ عالم کامل ہے۔ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس ادب بھی ہے، اس کے پاس تفقہ بھی ہے، اس کے پاس معرفت بھی ہے، یہ عالم کامل ہے۔ دوسرا فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ عالم باللہ ہے مگر عالم بامر اللہ نہیں ہے، اللہ کا عارف ہے مگر اللہ کی شریعت اور احکام کا بڑا ماہر نہیں ہے اس کا، یہ اس میں نقص ہے، مگر نقص کے باوجود یہ اپنے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے کے لیے ضرر رساں نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے عالم بامر اللہ ولیس بعالم باللہ، وہ اللہ کے امر اور شریعت کا عالم ہے مگر اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ اپنے لیے بھی ہلاکت انگیز ہے اور دوسرے کے لیے زہر انگیز، وہ نیرا نقصان دہ تباہی ہے، اپنے لیے بھی کہ اللہ کی معرفت نہیں، اور محض شریعت کے احکام جو معرفت الہیہ کے بغیر ہوں گے وہ لوگوں کے لیے بھی تباہی اور ہلاکت اور گمراہی کا باعث ہوگا۔ اب اس لیے ائمہ کا طریق یہ تھا ہمیشہ کہ وہ علم سیکھنے سے پہلے کنسنٹریٹ کرتے، فوکس کرتے ادب سیکھنے پر، ادب سے تربیت ہوتی، ادب سے تربیت ہوتی۔ اب یہ جو ایک ذوق ہے اس کو میں اینڈ پر لاتا ہوں، میں اس پر صحابہ کرام کا طریق بتا لوں کہ ان کے اندر علم اور ادب کس طرح جمع تھا اور کس چیز کا غلبہ تھا اور کتنا غلبہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کو ہی لیتے ہیں چونکہ اس کا سبق چل رہا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت کے اشاروں سے نکل کے اس بات کو سنیں، صحیح بخاری سے سنیں، سلف صالحین کے طرز عمل سے سنیں۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو اپنے علاقائی، مقامی، معاشرے کے اور ہندوستانی ریفرنس میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے مکتب فکر کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اس سے چڑ آ جاتی، ان الفاظ اصطلاحات سے بھی چڑ آ جاتی ہے جو ایک دوسرے مکتب فکر میں یوز کی جاتی، نکل جائیں اس حساب سے۔ علم کو سلف صالحین سے لیں، امام بخاری سے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لیں، سلف صالحین میں تھے، کوئی فقہ کی ان کی پابندی کرتا ہے یا نہیں مگر ان کی ہستی کی تو ہے، وہ خود حضرت بہلول مجذوب کی خدمت میں جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ شیوخ کی فہرست میں حضرت بہلول مجنو کا نام آتا ہے، ان کو مجنو کہتے تھے، دریا دجلہ کے کنارے ریت سے کھیلتے تھے اور ادھر بھاگتے تھے، مجذوب تھے۔ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے کون سا فن سیکھنا تھا؟ ہاں، فن عشق الہی کا اور ادب الہی کا فن سیکھتے تھے، تربیت پاتے تھے کہ بندہ ربانی کیسے بنتا ہے،
مالا اعلیٰ سے تعلق کیسے جڑتا ہے، نفسانیت سے نکل کے ربانیت میں کس طرح جاتا ہے۔ علم نفسانیت میں گھرا ہوا ہو تو کسی کام کا نہیں، علم نفسانیت کی حدود کو توڑ کر جب ربانیت کی طرف جاتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے اثرات بدل جاتے ہیں، اس کی اپروچ، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے سیکھیں، امام شافعی سے، امام مالک سے۔ امام مالک فرماتے ہیں جب کبھی دل میں تکدر اور بوجھ آتا، محمد بن منکدر، میں ان کی خدمت میں جاتا، ان کو دیکھنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی تھی۔ یہ سارے ائمہ صحبتوں میں جاتے تھے، اپنے وقت کے اولیاء کی، تابعین کی، اتباع التابعین کی، عارفین کی، ان سے تربیت لیتے، خاموش بیٹھ کے ان کو سنتے، ان کو دیکھتے۔ وہ میں ابھی بتا دوں گا کہ آگے بیان کیا کرتے۔ پہلے صحابہ کرام سے لے لیں، یاد رکھ لیں علم بھی صحابہ کرام سے نقل ہوا ہے اور ادب بھی صحابہ کرام ہی سے نقل ہوا ہے، دونوں کا سورس ایک ہی جگہ ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آیا ہے، اور انہی صحابہ کرام نے علم بھی آگے پہنچایا ہے اور انہی نے ادب بھی پہنچایا ہے۔ مگر فرق سمجھ لیں، علم صحابہ کرام کے اقوال اور تعلیمات سے منتقل ہوا ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور تعلیمات سے منتقل ہوا ہے، اور ادب صحابہ کرام کے احوال اور معمولات سے منتقل ہوا ہے۔ وہ جو بولتے اور بتاتے تھے اس سے علم بنتا تھا، اور جو خود زندگی میں کرتے تھے اور اپنے اندر من میں جو پاتے تھے اس سے ادب بنتا تھا۔ اگلی نسلوں نے، تابعین، اتباع التابعین نے علم بھی صحابہ ہی سے سیکھا اور ادب بھی صحابہ ہی سے سیکھا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے تو علم بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے لیتے، ادب بھی وہاں لیتے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی اپنی طبیعتوں میں، ان کی سیرتوں، ان سے بڑھ کر تو معیار کوئی نہیں ہے نا۔ اگر تو صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر ہمارے پاس کوئی معیار حق ہے تو پھر جس راستے پہ چاہیں چلے جائیں، ہم آزاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے معمولات اور تعلیمات ہی اتھارٹی نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے گا ہماری، وہ معیار ہے۔ اب خود ان کی زندگی بتا رہا ہوں، اور بتا رہا ہوں صحیح بخاری سے، کتاب الاذان کی حدیث ہے۔ اب سن لیجئے صحابہ کرام، اب میں ان کے اندر علم اور ادب کا جو تعلق ہے اور کس چیز کا غلبہ ہے اور کتنا، یہ بیان کر رہا ہوں۔ چند حدیثیں بتاتا ہوں۔ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما المسلمون فی صلاۃ الفجر، ہم نماز فجر پڑھ رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، کیونکہ اس حدیث کے لیے پیچھے کئی جگہ حدیث آئی ہے، اس میں لفظ ہیں وکان ابو بکر یصلی لہم فی وجہ النبی الذی توفی فیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ نماز بھی نماز فجر تھی، ہم نماز میں کھڑے تھے، لم یفجعہم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے سوا تو کوئی دروازہ کھول کے آ نہیں سکتا تھا، اچانک آپ نے دروازہ کھولا۔ قبلہ رخ اس طرف ہے، یاد رکھ لیں، جو ریاض الجنہ میں جا کے دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں ادھر قبلہ تھا، اور ایکسٹریم لیفٹ کی طرف آقا علیہ السلام کا در دولت، آپ کا حجرہ مبارک اور اس کا دروازہ تھا، ایکسٹریم لیفٹ کی طرف ادھر قبلہ تھا، یہ شکل تھی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشف ستر حجرت عائشہ، اچانک آپ نے پردہ اٹھایا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، فناظر الیہم وہم صفوف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف دیکھا، فتبسم یضحک، مسکرائے، وناکس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عقبیہ لیصل لہ الصف، اب پردہ ہٹنے کی آواز سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کرا رہے ہیں، آپ نے اندازہ کر لیا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر تشریف لا رہے ہیں، ان کی باہر آمد کے ادب میں مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے، سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ وَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ، آقا علیہ السلام کے لیے مصلی چھوڑ کے پچھلی صف پر ہٹے کہ شاید آقا تشریف لائے، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ، خیال کیا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر تشریف لانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، مصلی چھوڑ دیا۔ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور ہم نماز میں تھے، ہم سب نے ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں، چونکہ 3 دن گزر گئے تھے، آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا تھا، علالت کی وجہ سے آپ گھر میں تھے، 3 دن کے بعد پردہ اٹھا کے آپ تشریف لائے تو چہرہ جب سامنے آیا
تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ کے حضور کی زیارت کرنے لگ جائیں۔ یعنی ان کا ادب یہ ہے کہ آقا لیفٹ سائڈ پر دروازے پر آئے ہیں حالت نماز میں، انہوں نے بے ادبی سمجھا کہ حضور علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں، آپ منہ قبلہ رخ کر کے کھڑے رہیں، انہوں نے اپنے منہ آقا علیہ السلام کی طرف پھیر لیے اور حضور کا دیدار شروع کر دی حالت نماز میں۔ یہ ادب صحابہ ہے اور محبت صحابہ، اس محبت میں وہ فنا تھے صحابہ کرام۔ آپ اندازہ کر لیں، اس صحیح بخاری کی حدیث سے کیفیت کا اندازہ کر لیں، کتنی فنائیت تھی محبت رسول میں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کر کے کہ شاید باہر تشریف لے آئیں، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹائے دوران نماز، تو حضور علیہ السلام نے فاشار الیہم اتموا صلاتکم فارخ الستر، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی نماز جاری رکھو، مکمل کرو، اور پردہ گرا کے پیچھے ہٹ گئے، آپ پھر واپس چلے گئے مصلی پر۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو صحیح مسلم سے بھی پڑھ لیں، صحیح مسلم کے بھی یہی لفظ ہیں، کاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ فناظر الینا وهو قائم کأن وجهه برکۃ مصحف، آپ مسکرائے اور ہم نماز میں تھے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں حضور کا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ اب چہرہ اگر ادھر ہو قبلہ رخ اور کوئی اس طرف ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑے ہو کے دروازے میں مسکرائے تو کیا چہرے کا مسکرانا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، انلیس کہ آپ مڑ کر ادھر منہ نہ کر لیں۔ صحابہ کرام کا ادب یہ کہ قبلہ رخ سے پھر کے چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ کہ پیچھے ہٹائے، اور پھر فرماتے ہیں فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، ہم مبہوت رہ گئے، ہوش نہ رہا کہ نماز جاری رکھیں یا توڑ کے حضور کے دیدار میں مگن ہو جائیں، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، حالانکہ ہم نماز کے اندر تھے۔ یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، من فرح بخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف، اور باقی میں نے بتا دیا، سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ آئے، صف میں ملنے کے لیے آپ کی خاطر چھوڑ دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹا دیا۔ یہ صحابہ کرام کے ادب کا ایک پہلو، ادب کا۔ اب ایک اور ادب کا پہلو دیکھیں، پھر صحیح بخاری، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے بنو عمرو بن عوف کے ہاں، کوئی جھگڑا تھا ان کی صلح کروانے کے لیے اس قبیلے میں۔ نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا جماعت کرائیں گے، آپ جماعت کرانے لگے، اقامت ہو گئی، آپ نے نماز شروع کرا دی، جماعت میں نماز شروع ہو گئی، فصلی ابو بکر، نماز پڑھانے لگے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، آقا علیہ السلام دریں اثناء تشریف لے آئے اور ہم سب لوگ نماز میں تھے، یعنی نماز جاری تھی، فتخلص حتی وقف فی الصف، آقا علیہ السلام پیچھے سے صفوں میں سے گزرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھتے گئے اور پہلی صف تک آ گئے، فصفق الناس، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کے تالیاں بجانی شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور وہ مصلی چھوڑ دیں آقا کے ادب میں، نماز کے اندر ہیں، یہ سمجھ لیں، والناس فی الصلاۃ کے لفظ ہیں صحیح بخاری، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آقا پہلی صف پر آئے، انہوں نے تالیاں بجائیں، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں بڑے مستغرق ہوتے تھے، مگن ہوتے تھے، مگر فلما اکثر الناس التصفیق التفت، جب لوگوں نے تالیاں بہت زیادہ بجائیں اور بہت تالیوں کا شور مچ گیا، تب آپ نے نماز کے اندر مڑ کے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کے بغیر صحابہ کرام اس طرح تالیاں نماز کی حالت میں نہیں بجا سکتے، یہ کیفیت ناممکن ہے نماز کے اندر، آقا تشریف لے آئے ہوں گے، مڑ کے دیکھا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لا چکے تھے پچھلی صف پر، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، نماز جاری رکھو، اپنی امامت اپنے مصلی پر کھڑے رہو، فرافع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، مگر یہ کر کے ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، پھر سیدنا ابو بکر صدیق پھر بھی نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ دیا، انہوں نے مصلی چھوڑ کے پچھلی صف پہ آ گئے، مصلی خالی ہو گیا، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ پیچھے ہٹ آئے تو آقا علیہ السلام بڑھ کے مصلی پر چلے گئے، وتقدم رسول اللہ فصلی، آپ مصلی پر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، فلما انصرف قال یا ابا بکر ما مانعک
अन तस्बुत इज अमरतुक, नमाज से फारिग हुए तो पूछा है अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ले पर खड़े रहो और नमाज जारी रखो, तो किस चीज ने तुम्हें मना किया मेरी बात मानने से, फिर भी मुसल्ला छोड़ के पीछे हट आए? फकाल अबू बकर, ये वो जुमला है जहां से इल्म और अदब का फर्क समझ में आता है। आप पहले भी समझ गए, हदीस का अमल पूरा बता रहा है। फ़क़ाल अबू बकर मा कान लिब्न अबी कुहाफ़ा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफ़ा के बेटे यानी अबू बकर, अपना नाम नहीं लिया, फरमाया अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल कि आप पीछे खड़े हों और वो आगे मुसल्ले पर खड़ा रहे, नमाज पढ़ाए। ये बेअदबी नहीं कर सकता था। आका अलैहिस्सलाम ने तौसीक फरमा दी। अब ये जो सारा अमल मैंने दोनों हदीसें बताई, तीनों सही मुस्लिम की भी मिला के, ये अमल सारा, ये तर्ज अमल इल्म नहीं देता, ये अदब देता है। तो इल्म और अदब सहाबा कराम के ईमान में मिले हुए थे और अदब का गलबा था। अगर खाली इल्म होता तो ये कैफियत ना होती। खाली इल्म नहीं देता। और सहाबा कराम, ये जो सही बुखारी में एक और हदीस है, बाबु शुरूत फिल जिहाद वल मुसालहा मा अहलिल हर्ब, हुदैबिया के मैदान में जो उर्वा बिन मसूद ने देखा और आके कुफार और मुशरिकीन मक्का को बताया, इनसे न लड़ो, खुदा की कसम मैं कैसर रूम के दरबार में भी गया हूं, किसरा ईरान का दरबार देखा है, नजाशी का हबशा का दरबार देखा है, लोगों को अदब करते देखा है, अपने बादशाहों और शहनशाहों का अदब करते, मगर जो अदब सहाबा को करते देखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, वो रुए जमीन पर किसी बादशाह का अदब नहीं देखा। उन्होंने पूछा क्या देखा? उसने कहा जब वो लुआब दहन जुबान से फेंकते हैं, जमीन पर नहीं गिरता, लोग अपने हाथों पर लेके चेहरे पर मल लेते हैं। जब वुजू करते हैं तो कतरा वुजू के पानी का बचा हुआ जमीन पे नहीं गिरता, वो हाथ में ले लेते हैं। बोलते हैं तो आवाजें पस्त हो जाती हैं, निगाह उठा के चेहरे की तरफ नहीं देखते। उसने कहा दुनिया में किसी शहनशाह का वो अदब नहीं जो मैंने सहाबा कराम का अदब देखा है। इनसे न लड़ना, इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। जो उनका एक बाल और उनके वुजू के पानी का कतरा और लुआब दहन गिरने नहीं देते, वो उनका खून कैसे गिरने देंगे? ये सही बुखारी की हदीस आपको बता रहा हूं। ये चीज इल्म नहीं देता। आप इल्म में देख लें, कहां है इल्म के किस पैमाने पर है? इल्म इसको कहां हुक्म देता है, किस बाब में, किस पैमाने पर, किस सतह पर? यहां इल्म पीछे रह जाता है। ये फतवे, ये तर्ज अमल, ये सीरत, ये अखलाक, ये बिहेवियर सब अदब है। तो इल्म और अदब को सहाबा कराम ने यूं मिला रखा था। फिर सही मुस्लिम की हदीस देख लें, किताबुल फजाइल में हदीस नंबर 2325 है, 2325। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यालेकुहु, आका अलैहिस्सलाम का एक हजामत कर रहा था। वह अताफ बही असाबहु, सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे थे, घूम रहे थे। फमा युरीदून अन ताका अशारतुन इल्ला फी यदि रजुलिन, एक बाल भी अगर आका अलैहिस्सलाम का गिरता तो उसको जमीन पे नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों पे लेते थे, संभालते थे। अब ये इल्म के किस बाब में है? इल्म ये चीजों की निशानदेही नहीं करता, ये अदब है। फिर आप आ जाइए, सारा मशहूर वाकया है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम बहकी ने सनद सही के साथ रिवायत किया है, जब हुदैबिया से भेजा था हजरत उस्मान गनी को मुज़ाकरात के लिए, कुरैश मक्का के साथ मुज़ाकरात हो गए। आप सीने काबा में खड़े हैं, हरम काबा के अंदर, काबा सामने है। कुरैश मक्का ने इजाजत दी कि उस्मान तुम चूंकि आ गए हो और काबा मौजूद है तो तवाफ कर लो। आका अलैहिस्सलाम हुदैबिया में मौजूद थे 1500 सहाबा के लश्कर के साथ। अब इल्म कहता है कि तवाफ किया जाए, काबे के सिहन में खड़े होकर तवाफ के बगैर न मुड़ा जाए, इल्म ये कहता है। मगर सैयदना उस्मान गनी का जवाब देखिए, फअबा अन यतूफ, फरमाया मैं तवाफ नहीं करूंगा। वक़ाल कुन्तु ला अतूफ़ु बिही हत्ता यतूफ़ बिही रसूलुल्लाह फराजा इला रसूल, कहा जब तक हमारे आका तवाफ नहीं करेंगे मैं इस काबे का तवाफ नहीं करूंगा। वापस पलट गए, बगैर तवाफ के वापस जाना, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम साथ नहीं, ये अदब का फतवा है, इल्म का नहीं। ये सहाबा कराम की जिंदगी थी, इस तरह वो इल्म को और अदब को इकट्ठा करते। और जब आका अलैहिस्सलाम का जिक्र आता, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पूछा कि उम्र में आप बड़े हैं या आका बड़े हैं, तो वो कहते हैं कि हुवा अकबर मिन्नी, बड़े तो आका अलैहिस्सलाम है, मैं तो बस पैदा पहले हो गया था। अना वुलिदतु क़ब्लहु, आप देखिए उनकी जुबान में कितना अदब है, बड़े वही हैं आका अलैहिस्सलाम, मैं पैदा पहले हो गया था।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قباس بن اشیم سے کون بڑا ہے عمر میں؟ آپ یا آقا علیہ السلام کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، میں تو پیدائش میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں، بڑے تو وہی ہیں۔ اب یہ جو اسلوب ہیں بات کرنے کے، یہ علم کے کسی باب میں نہیں ہے۔ کوئی کتاب علم کی اٹھا لیں، تفسیر کی، حدیث کی، شروع کی، فقہ کی، اصول کی، معانی اور عقیدہ، کوئی علوم کی کسی فن کی کتاب اٹھا لیں، یہ فصل اور یہ باب آپ کو کہیں نہیں ملے گا جہاں سے آپ یہ طرز عمل لیں۔ یہ باب فقط عشق اور ادب کا ہے۔ صحابہ کرام جامع تھے علم اور ادب کے، اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں وہ اعتدال، وہ تواضع، وہ انکساری، وہ خوبصورت اسوہ حسنہ آ گیا تھا جس جیسا اسوہ تاریخ میں کسی انسان کو نہیں ملا۔ اور یہی طریق پھر جو ائمہ تھے اکابر تابعین میں اور اتباع التابعین میں، انہوں نے اپنایا۔ اب میں آج کی نشست کا اختتام ان کے آثار و اقوال پہ کر دیتا ہوں چند ایک۔ امام حسن البصری 110 میں وفات ہوئی، پیدائش سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوئی تھی، اور پرورش ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں بیعت نبوت میں ہوئی۔ وہ کہتے کہ ہمارے وقت میں، اب اندازہ کر لیں جلیل القدر تابعین ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں ہمارے وقت میں، تو اس وقت سے مراد تابعین کا بھی وقت ہے اور صحابہ کرام کا بھی وقت۔ کہتے ہیں ہمارے وقت میں جب کوئی شخص علم لینے کا چاہتا تھا تو علم سے پہلے ادب حاصل کرنے کے لیے سالوں سال سفر کرتا اور بڑے بڑے اہل ادب کی صحبتوں میں بیٹھ کے سیکھتا تھا۔ علم سے پہلے سال ہا سال ادب پہ صرف کرتا۔ یہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ پھر امام ابن سیرین وہ فرماتے ہیں ان سلف الصالحین کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، علم کی طرح ہدی اور ادب کو سیکھنے پر محنت کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے تعلیم دیتی تھی اور تلقین فرماتی تھی میری والدہ، اذهب الى ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التیمی، فرماتے بیٹے مالک ربیعہ کے پاس جاؤ، فتعلم من ادبہ قبل علمہ، اس کے علم سے پہلے اس کے ادب سے سیکھ۔ حضرت ربیعہ کی صحبت میں مجھے والدہ بھیجتی، کہتی بیٹے علم نہ پڑھنا جب تک ادب پورا نہ سیکھ لو، ادب سیکھو گے تو علم جتنا آئے گا نافع بنتا جائے گا، اور ادب کے بغیر علم سیکھو گے تو علم ایک ناگ، ایک اژدہا یا ایک سانپ بنتا جائے گا، دار نقصان دہ ہو جائے گا۔ امام مالک، پھر امام ابن وہب فرماتے ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ما نقلنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمہ، جو کچھ ہم نے امام مالک کے ادب سے لیا ہے اور بیان کیا ہے آگے، وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو ہم نے ان کے علم سے لیا ہے۔ یعنی ہم ادب زیادہ لیتے اور آگے روایت کرتے تھے اور علم کو کم لے کے روایت کرتے۔ حضرت امام عبد الرحمن بن القاسم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال امام مالک کی خدمت میں گزارے پڑھنے سیکھنے کے لیے، اور 20 سالوں میں 18 سال امام مالک نے ہمیں ادب سکھایا۔ 18 سال ادب سیکھا، ادب پڑھا، اور آخری 2 سال علم پڑھا، اور آخر وقت میں کہتے تھے کہ اب افسوس ہوتا لیتنی جعلت العشرین کلہا ادبا، اب دکھ ہوتا ہے کاش وہ پچھلے آخری 2 سال بھی ادب پہ لگا دیے ہوتے۔ جب آدمی ادب میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ علم کے دروازے کھول دیتا ہے، جاہل نہیں رہنے دیتا، مگر علم جتنا حاصل کر لے بغیر ادب کے تو وہ نفع کے دروازے نہیں کھولتا۔ اسی طرح امام اسماعیل بن الیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 5000 یا 5500 لوگ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھتے تھے جب آپ درس دیتے، 5 سے 5500 لوگ درس دیتے تھے۔ فرماتے ہیں 500 سے کم افراد حدیث اور علم کو لکھتے تھے آپ سے، فقہ یا حدیث جب علم بیان کرتے تو 500 کے قریب لوگ علم لکھتے تھے، اور 5000 افراد لکھتے نہیں تھے، صرف آپ کو دیکھتے تھے، آپ سے ادب سیکھتے تھے۔ والباقون یتعلمون منہ حسن الادب والصمت، 5000 کے قریب صرف آپ سے ادب سیکھتے تھے، اور 500 کے قریب علم لکھتے تھے۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک نے نصیحت کی، فرمایا بیٹے علم کو نمک کی طرح رکھو، نمک جتنا، ادب کو آٹے جتنا رکھو۔ جتنے آٹے میں نمک ڈالتے ہو
اتنا ادب رکھ کے اس میں نمک جتنا علم ڈالو تو علم نافع بن جائے گا. اگر ادب کے بغیر علم سیکھتے جاؤ گے تو علم تمہیں ڈسے گا، کٹے گا، لوگوں کو بھی ڈسے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو ادب کی کتنی پیاس اور طلب ہے؟ فرمایا ادب کی اتنی طلب ہے جتنی تصور کر لو ایک ماں ہو اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو اور گم ہو جائے اور اس کا کوئی عطا پتہ خبر نہ ملے، تو جتنی وہ تڑپتی ہے اس کو پانے کے لیے، تنہا ایک اکلوتا بیٹا، اتنا تڑپتا ہوں میں کسی سے ادب پانے کے لیے کہ مجھے ادب ملے. کیونکہ ادب علم کو حلال کر دیتا ہے، علم کو نافع کر دیتا ہے، علم کو خیر اور نور میں بدل دیتا ہے، مگر علم تنہا ادب نہیں سکھاتا، جس کی وجہ سے جول رہتا ہے تربیت میں. اسی طرح یہ بھی فرمایا لعن تعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم، کہ تو ادب کا ایک باب اگر سیکھ لے اہل ادب سے تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ تو 70 باب علم کے علماء سے جا کے سیکھ لے. ادب والوں سے ایک باب ادب کا سیکھ لے بندہ تو 70 ابواب علم سے زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے امام حبیب بن الشہید البصری بھی فرماتے ہیں کہ وہ یہ سارے تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین کے لوگ ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا یا بنی اصحب الفقہاء والعلماء، علماء فقہاء کی صحبت میں جاؤ، وتعلم منہم وخذ من ادبہم، ان سے سیکھو مگر پہلے ان کا ادب لو. فإن ذلك حب الی من کثیر من العلم، ادب بہت کثیر علم سے زیادہ محبوب ہے مجھے. اور امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حدیث کا علم اور شریعت کا علم لینا ہو، کان الرجل اذا اراد ان یکتب الحدیث تأدب، جس کو شوق ہو کہ وہ حدیث لے، سنت نبوی لے، علم حاصل کرے تو پہلے ادب سیکھے. اور یہاں تک بھی فرمایا آپ نے کہ سال ہا سال، اور ایک مقام پر امام سفیان ثوری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک وہ پہلے جو ادب سیکھے اور اس کے بعد اگر اس نے علم سیکھا تو اس کے نتیجے میں وہ علم اس کے لیے نافع ہو جائے گا. 20 سال ادب سیکھنے پر، صحبت پر، تربیت پر، اپنے اسوہ کو، سیرت کو، اندر کے احوال کو بدلنے پر ائمہ اکابر سلف صالحین صرف کرتے تھے اور آخری سالوں میں جا کے علم پر محنت کرتے. یہ جب جمع ہوتی ہیں چیزیں تو امام بخاری کے بقول تب کونوا ربانیین اور العلماء الصبر العارفین بنتے ہیں. پھر وہ اللہ کی معرفت والے عالم بنتے ہیں، پھر ان کی طبیعتوں میں صبر آتا ہے، پھر تحمل آتا ہے، پھر وہ اختلاف برداشت کرتے ہیں، پھر وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، کسی پر طعن و تنقید نہیں کرتے، فساد نہیں پیدا کرتے، تفرقہ پیدا نہیں کرتے، ان سے تعصب نہیں نکلتا، ان سے تنقید نہیں نکلتی، ان سے کسی کی برائی نہیں نکلتی، وہ سراپا خیر کا چشمہ بن جاتے ہیں. اور جو بولتے ہیں ان کے بولنے سے بھی خیر نکلتی ہے، ان کے کرنے سے بھی خیر نکلتی ہے. وہ خیر کو جنم دیتے ہیں، خیر کو پھیلاتے ہیں، خیر کو مستحکم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علماء ربانیین کے زمرے میں داخل ہونے اور ان کی قدموں کی دھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.